بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں مولانا فضل الرحمان نے عزاداری امام حسین علیہ السلام کی توہین کی، اور یہ شخص پہلے شہدائے پاکستان کی تحقیر اور تذلیل کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ یہاں تک نہیں رکتا، آگے بڑھتا ہے اور ذکر حسین کو نعوذ باللہ بدعت کہنا اور اس کی توہین کرنا، یہ اس چیز کی علامت ہے کہ یہ انسان سنی ہی نہیں، چونکہ اہل سنت بھی ذکر حسین کو پسند کرتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ اور اس نے واقعہ سنایا کہ ایک انگریز آیا پاکستان میں، اور اس نے جب دیکھا کہ ایک طرف ماتم ہو رہا ہے اور چند لوگ اپنا سینہ جو ہے پیٹ رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو ان کو بتایا گیا کہ ان کا جو ہے امام جو ہے وہ شہید ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ان کا اتنا بڑا امام شہید ہوا ہے تو چلیں ہم بھی شرکت کر لیتے ہیں۔ تو پھر اس کو بتایا گیا کہ نہیں، یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس شخص کے الفاظ کے اوپر توجہ کریں کہ ان کا اتنا بھی بڑا امام شہید ہوا ہے، یعنی یہ لفظ جو ہے یہ سنی نہیں بول سکتا، یہ لفظ ناسبی بول سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب یہ توہین کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے ایک الگ قانون ہوتا ہے۔ ان مولویوں کے لیے آپ دیکھیں کہ جب عوام ہو تو اس کے لیے الگ قانون، ان کے لیے الگ قانون ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں چند عرصہ پہلے مفتی طارق مسعود نے قرآن کے متعلق نعوذ باللہ ایسے الفاظ استعمال کیے کہ قرآن مجید کے اندر گرامر کی غلطیاں ہیں، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنے لیے پھر توبہ کا دروازہ کھولا۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر کوئی عام شخص یہ الفاظ استعمال کرتا تو ان کے لیے یہ توبہ کا دروازہ نہیں کھولتے، اپنے لیے توبہ کا دروازہ کھولا، اور پھر کہا کہ یہاں پر اگر کوئی شخص توبہ کر لے تو خداوند متعال کی ذات توبہ قبول کرتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خداوند متعال کی ذات توبہ قبول کرتی ہے، لیکن خدا کی ذات جو بھی توبہ کرے ہر اس شخص کی توبہ قبول کرتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ٹولہ ہے ناسبیت کہ جن کا نہ کوئی سنیت سے تعلق ہے نہ ہی کسی اور مذہب سے ان کا تعلق ہے۔ ان کا فقط یہی کام ہے کہ یہ جو دل کے اندر بغض اہل بیت رکھتے ہیں وہ کسی نہ کسی پراہے میں اس کو یہ بیان کرتے ہیں اور پھر یہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور پھر دوسرا یہ کام یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اہل سنت ہو اور وہ ذکر اہل بیت کر لے یا اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ کر لے تو ان کے فضائل بیان کر لے، تو یہ فوراً اس کے اوپر یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ شیعہ ہو گیا، اور جب یہ شیعہ ہو گیا تو بس یہ کیا ہے، رافضی ہے، اور رافضی کا فتویٰ اس کے اوپر لگا کر ان کے لیے حالات خراب کرتے ہیں۔ تو بس مومنین کو اور مسلمین کو توجہ کرنی چاہیے کہ ایسے افراد سے انسان کو دوری اختیار کرنی چاہیے، چونکہ ان کا تعلق نہ ہی سنیت سے ہے نہ شیعت سے ہے۔ یہ ایسے افراد ہیں کہ جو قوم اور ملت کے اندر ناسور ہیں اور یہ تفرقہ پھیلاتے ہیں۔ تو بس ہم سب کو توجہ کرنی چاہیے کہ ان افراد کی باتوں میں آ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ملت اسلامیہ کا نقصان کر بیٹھیں اور کسی اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف دے بیٹھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔